لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ حجرات میں ان بعض مخالفتوں کے بارے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کی. اس میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ روایت جب آپ مدینے سے نکلے فتح مکہ کے لیے تو اس وقت آپ نے پانی منگایا، پانی کا برتن منگایا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب سے کہا کہ افطار کر لو. سب نے، بعض نے افطار کیا اور بعض نے منع کیا. دوسرے احرام کھولنے کے مسئلے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ اپنے قربانی جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ عمرہ مکمل کر کے اپنا احرام کھول لیں. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، بعض لوگوں نے نہیں سنا. اس کے بعد پھر آپ نے آخری وقت میں کہا کہ اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ، تو بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں گئے اور وہیں پر وہ موجود رہے، جبکہ آپ نے مجبور ہو کر یہ تک کہا کہ لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر کی مخالفت کرے. یعنی یہ نبی کریم جیسی شخصیت سے یہ جملہ صادر ہونا یعنی عام حالات میں نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس وقت پر گویا نبی کریم بہت زیادہ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے یعنی پریشان تھے. نبی پاک کہ جو کائنات اور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں وہ لوگوں کو لعنت کے لیے کیوں، یعنی لوگوں پر لعنت کیوں کریں گے؟ یعنی آپ زیادہ ہی آپ پریشان ہو چکے تھے ایسے لوگوں کی حرکتوں سے، اور آپ چاہتے تھے کہ لوگ کسی طرح چلے جائیں لیکن نہیں گئے. چوتھا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں قلم و دوات کی داستان بھی مشہور اور ہلا دینے والی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم صحیح مسلم کی اصل عبارت کو یہاں نقل کریں. یعنی جو عبارت لے رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی عبارت لے رہے ہیں جو اصل عبارت ہے. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلم اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدا. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. فاختلف اہل البیت فاختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثر واللغو والاختلاف عند رسول اللہ قال رسول اللہ قوموا. جب پیغمبر اکرم یعنی بخاری شریف کی روایت ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت ایک گروہ آپ کے پاس گھر میں موجود تھا. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت ایک گروہ آپ کے پاس گھر میں موجود تھا جن میں عمر بن الخطاب بھی تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ جاؤں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. عمر نے کہا بیماری نے پیغمبر پر غلبہ کیا ہے، الیاذ باللہ. ناموضوع باتیں کر رہے ہیں، یعنی غیر مناسب باتیں کر رہے ہیں. بخار کا غلبہ یا بیماری کا غلبہ
ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ باللہ. قرآن تمہارے پاس ہے اور یہ خدا کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو اس وقت گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا. بعض نے کہا کہ لے آؤ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحریر لکھ دیں تاکہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو. جبکہ بعض دوسرے عمر کی بات کا تکرار کر رہے تھے. جس وقت ناموزوں باتیں اور اختلاف بڑھ گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ اور مجھ سے دور ہو جاؤ. صحیح مسلم جلد 3 کتاب الوصیہ حدیث 22. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ بین ہی یہی حدیث مختصر سے تفاوت اور فرق کے ساتھ بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. یعنی یہ ترجمہ جو ہم نے ابھی کیا ہے وہ صحیح مسلم سے ہے. جو صحیح مسلم سے ہم نے یہ روایت پیش کی ہے. اور جی صحیح مسلم سے روایت پیش کی عربی والی اور پھر ترجمہ بھی اسی کا کیا ہے. اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بعین ہی یہی حدیث مختصر سے تفاوت اور فرق کے ساتھ بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کی ہے. یہ ماجرا تاریخ اسلام کے اہم حوادث میں سے ہے جس کے لیے بہت زیادہ تجزیہ اور تحلیل کی ضرورت ہے اور یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خلاف ورزی کے واضح ترین مواقع اور زیر بحث آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی مخالفت کے روشن ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس اسلامی اور الہی نظم و ضبط کی رعایت کے لیے رہبر پر محکم ایمان رکھنے اور اس کی زندگی کے تمام حالات میں اس کی رہبری کو قبول کرنے اور رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے کامل طور پر سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نے اب تک اس آیہ شریفہ کے ذیل میں بیان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام معظم کو بیان کرتی ہیں اور لوگوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم اور ضروری بتاتی ہیں. اور حتیٰ کہ مفہوم کے اعتبار سے صرف یہ نہیں کہ جہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہوں اس وقت آپ کے بزم شریف میں شور و غوغا یا آواز کا بلند کرنا یا آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی اگر کوئی انسان آپ کے روضہ مبارکہ میں جائے یا آپ کی قبر شریف کے پاس جائے تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہاں پر وہ اسی ادب کی رعایت کرے جس طریقے سے وہ ضروری ہے کہ ادب آپ کے حیات طیبہ میں کیا جائے. اور صاحب کتاب نے بعض ایسے واقعات کو بھی نقل فرمایا ہے، نقل کیا ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے حیات طیبہ میں بھی بعض مخالفتیں لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں جن میں انہوں نے روزے والی روایت کو پیش کیا افطار کے لیے، جو آپ نے حکم دیا کہ افطار کر لو، مگر بعض لوگوں نے افطار کیا اور بعض نے افطار نہیں کیا. دوسری روایت پیش کی انہوں نے بعض لوگ روایت کی دوسری روایت پیش کی کہ جب آپ نے فرمایا تو ان سے کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی جانور لے کے آئے ہیں تو وہ جو نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں اور جو لے کے آئے ہیں وہ اپنا جاری رکھیں. تو بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب نبی احرام نہیں کھول رہے ہیں تو ہم احرام کیوں کھولیں. اور تیسری روایت
آپ نے کہا کہ جیسے اسامہ میں جانے کے لیے لوگوں سے کہا تو لوگوں نے مخالفت کی آپ کی بات کی اور نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اسامہ کے لشکر کی مخالفت کرے۔ اور چوتھی روایت پیش کی قلم و دوات والی، جو مشہور ترین روایت ہے، جس کو ہم نے صحیح مسلم سے پیش کی ہے۔ اس کتاب میں صاحب کتاب نے صحیح مسلم سے پیش کی ہے، اور پھر ذکر کیا کہ صحیح بخاری میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ روایت اسی طرح بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال ایک سچے اور اچھے اور صحیح مسلمان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرے، یا آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، یا آپ کی بات کو نہ مانے، یا آپ کو ایذا پہنچائے، چاہے وہ ایذا عمل سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ آپ کے مقابلے میں آواز بلند کر کے ہو، یا آپ کی رائے پر اپنی رائے مقدم کر کے ہو، یا آپ کے حکم کی نافرمانی کر کے ہو، یا آپ کی کسی بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بزم میں فلاح ہو، مثلا اس وقت کوئی نہ بیٹھے تو کوئی اس طرح مخالفت کرے کہ نبی چاہ رہے ہیں کہ چلے جائیں اور وہ نہ جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک سچے اور اچھے مسلمان اور مومن کے لیے جائز اور صحیح نہیں ہے، اور اس سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن تھا، کس طرح کا انسان تھا۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ تم اگر نبی کی مخالفت کرو گے، نبی پاک کی رائے پر اپنی رائے رکھو گے، تو تمہارے اعمال یا ان کے سامنے زور سے بولو گے، ان کی بزم میں چلاؤ گے، چیخو گے، یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، یا ان کو ایسے پکارو گے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، یعنی بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ بزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر جھکا کے آتے ہیں، آنکھیں جھکا کے آتے ہیں، دھیمی آواز میں آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مولا عز و جل فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ لہذا پروردگار سے دعا ہے، پروردگارا ہم سب کو نبی پاک کے مطیع فرما برداروں میں قرار دے، اور ہم سب کا حشر و نشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما، اور آپ کی اہل پاک کے ساتھ فرما، اور جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سب سے ہمیں دور رہنے کی اور ان سب سے ہمیں برات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں خدمت مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے اعمال صالحات کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔